السلام علیکم ناظرین، اردو کرونیکل کے ساتھ میں ہوں عائشہ ارشاد۔ گلوکارہ مومنہ مستحسن کی جانب سے اسرائیل حماس تنازع پر غیر جانبدارانہ بیان دینے پر سوشل میڈیا صارفین بھڑک اٹھے۔ بعد ازاں گلوکارہ نے حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے بھی نہیں سوچا تھا کہ انسانوں کے قتل کی مذمت کرنے پر پاکستانی ٹویٹر صارفین شدید رد عمل دیں گے۔ مومنہ مستحسن نے گزشتہ روز اپنی ٹویٹ پر فلسطینی اور اسرائیلی شہریوں کی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار کیا تھا۔ گلوکارہ نے سماجی پلیٹ فارم ایکس پر کہا تھا کہ معصوم جانوں کے ضیاع پر میں اپنے یہودی دوستوں کے لیے غمگین ہوں۔ کئی دہائیوں سے روزانہ بے شمار جانوں کے ضیاع پر میں فلسطین کے مسلمانوں اور عیسائیوں کے دکھ میں برابر کی شریک ہوں۔ انہوں نے مزید لکھا کہ مزید کتنی جانیں ضائع ہوں گی۔ قبضہ اور مظلوم طبقے کو ایک ساتھ سزا دینا انسانیت کے خلاف ہے۔ گلوکارہ کی جانب سے صرف فلسطین کی کھل کر حمایت نہ کرنے پر صارفین نے مومنہ مستحسن کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اسرائیل غزہ میں بڑے پیمانے پر قتل عام اور جنگی جرائم کر رہا ہے اور گلوکارہ نسل کشی کو نسل کشی بھی نہیں کہہ سکتی۔ ایک اور صارف نے فلسطینی نژاد امریکی ماڈل بیلا حدید کی مثال دیتے ہوئے لکھا کہ بیلا حدید نے $1 ملین کا معاہدہ خطرے میں ڈال کر فلسطین کی کھل کر حمایت کی اور سچائی کے ساتھ کھڑی رہیں، لیکن مومنہ مستحسن فلسطین کی کھل کر حمایت اس لیے نہیں کر سکتی کیونکہ ان کے یہودی دوست ناراض ہو جائیں گے۔ رافع نامی صارف نے مومنہ مستحسن کو یوکرین سے متعلق پرانی ٹویٹ پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے یوکرین روس تنازع میں صرف یوکرین کی حمایت کی تھی، لیکن اب وہ غیر جانبدارانہ حمایت دے رہی ہیں۔ اس سے بہتر تھا کہ وہ کوئی بیان ہی نہ دیتی۔ پاکستانیوں کی جانب سے کڑی تنقید کے بعد مومنہ مستحسن نے رد عمل دیتے ہوئے حیرانی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ انسانوں کی قتل کی مذمت کرنے پر پاکستانی ٹویٹر صارفین کی جانب سے شدید رد عمل دیکھنے میں ملے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں نہیں مانتی کہ اسرائیل کی ریاست تمام یہودیوں کی نمائندگی کرتی ہے، جس طرح میں نہیں مانتی کہ بھارتی حکومت تمام ہندوؤں کی نمائندگی کرتی ہے اور نہ ہی پاکستانی حکومت تمام مسلمانوں کی نمائندگی کرتی ہے۔ مومنہ مستحسن نے وضاحت دیتے ہوئے لکھا کہ میں سمجھتی ہوں کہ سیاست، مذہب یا عقائد کے علاوہ کسی بھی چیز سے زیادہ اہم انسانی جان اور انسانیت کا تحفظ ہونا چاہیے۔ گلوکارہ کا کہنا تھا کہ اگر میں ٹویٹر پر وہ باتیں شیئر کر رہی ہوں جو انسٹاگرام پر نہیں کر رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر کوئی مجھ پر تنقید اور غلط زبان کا استعمال کرے۔ انہوں نے یہ بھی وضاحت دی کہ میں اسرائیلی حکومت کی پالیسیوں کی مخالفت کرتی ہوں۔ فلسطینی عوام دہائیوں سے مظلوم قبضے کی زندگی گزار رہے ہیں اور ان کے انسانی حقوق کے خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ اس نسل کشی کو روکنے کی ضرورت ہے۔ مومنہ مستحسن نے مزید لکھا کہ تاہم اگر ظالم قصوروار ہے تو وہاں پر عام شہریوں کی ہلاکتوں پر بھی افسوس کرنا چاہیے۔ اسرائیل حماس تنازع یاد رہے کہ کئی دہائیوں سے اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں پر بمباری کے 7 اکتوبر کو حماس نے اسرائیل کے فوجی اڈوں اور بستیوں پر اچانک حملہ کیا تھا۔ اس حملے کے رد عمل میں گزشتہ 10 دنوں کے دوران اسرائیل کے جنگی طیارے غزہ کی پٹی پر مسلسل بمباری کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں 2500 سے زائد فلسطینی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، جن میں سے 1/4 تعداد بچوں کی ہے۔ حال ہی میں 17 اکتوبر کو غزہ شہر کے الہلی عرب ہسپتال پر اسرائیل کی جانب سے فضائی حملہ کیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں 500 افراد جاں بحق ہو گئے تھے۔ اس حملے کے بعد دنیا بھر کی نامور شخصیات شدید غم اور غصے کا بھی اظہار کرتے ہوئے نظر آئے۔ مومنہ مستحسن نے اسرائیل حماس تنازع پر اپنا غیر جانبدارانہ بیان دیا ہے اور ان کا کہنا یہ تھا کہ مظلوم لوگ چاہے اسرائیل کے ہوں یا غزہ کے، جن میں بچے اور عورتیں بھی شامل ہیں، ان کا خون کا ضیاع نہیں ہونا چاہیے۔ یہ چیز انتہائی غلط ہے۔ اس کے علاوہ شوبز کی مختلف شخصیات نے بھی ٹویٹر کے ذریعے اور سوشل میڈیا پر اسرائیل اور حماس تنازع پر بہت سارے پیغامات شیئر کیے تھے جو کہ ہم نے آپ تک پہنچائے تھے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔